بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انہضام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگیں ان کی بینائی جلد کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پہ سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی علامت ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلا پن کے شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھا گھنٹہ کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کریں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کے دودھ کا استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ سکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ ناظرین، بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے آپ کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ ناظرین، عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کرے۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بکری گھر میں پالنے سے
آپ میں عاجزی آئے گی اور آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے آپ کا معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ لیں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد کبھی نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے اموال باغات میں بیرہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ مسجد کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لایا کرتے اور وہاں کا شیریں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ بے شک بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے۔ میں اس کے ثواب اور اس کے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق آپ جیسے اور جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، اور تم نے جو کہا میں نے اسے سن لیا، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسے ہی کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا، متفق علیہ۔ ناظرین، دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، ورنہ ان کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے آپ کی سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ ناظرین، سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔
کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے لیے کیلے زیادہ استعمال کرنا بے حد فائدہ مند ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں، چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہترین ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیور میں سے کرو۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس واپس آئی تو میں نے کہا، آپ غریب آدمی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ ان کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کریں، اگر تو جائز ہو تو میں تم پر صدقہ کروں، ورنہ پھر تمہارے علاوہ کسی اور پر کروں۔ وہ بیان کرتی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، آپ خود ہی جائیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کھڑی تھی، اسے بھی میرے والا مسئلہ ہی درپیش تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باروب شخصیت تھے، پس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے انہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ دروازے پر 2 عورتیں آپ سے مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ وہ اپنا صدقہ اپنے خامندوں اور ان کے زیر پرورش یتیم بچوں کو دے سکتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے متعلق نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ زینب کہتی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ایک انصاری خاتون اور ایک زینب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ کی اہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، رشتہ داری کا اجر اور صدقے کا اجر۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ ناظرین، بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے اور آپ کا معدہ ٹھیک رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیروں پڑھ لیا کریں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے
آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ فاسٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کرتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپے کی زد میں آتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا سا مساج کریں۔ آپ کا چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہایا کرو۔ زور لگا کر پخانہ کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر کسی قسم کی ٹیبلٹس کھانے سے گریز کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کا دودھ استعمال کریں۔ کریلا کھانے سے آپ کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کی پرابلم ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کرو، معدے کی کمزوری کی پرابلم دور ہو جائے گی۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ کبھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے آپ کے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو ایک کپ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور آپ کا جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لرزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ ناظرین، پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے آپ کے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کے پسینے میں اضافہ ہوگا۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جزاک اللہ۔